الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کروڑ احسان کے ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا اور ہم اس میں موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کی بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پکارے گا، پڑھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور آپ آج کا وظیفہ ہے سورہ قدر، 30ویں پارے کی آخری پاؤں میں یہ سورت اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ اس کو مکمل پڑھنے کا طریقہ، اس کے پہلے اور اس کے بعد میں کیا پڑھنا ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ مکمل طریقہ اس میں بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے، آخر میں چلے جائیں گے، سینٹر میں چلے جائیں گے، اور بعد والی گفتگو آپ نے سنی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ادھورا رہ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اس کا شکر، اس کا کرم کہ جس نے ہمیں رزق سے نوازا، اولاد سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، اس زمین اور آسمان سے نوازا۔ الحمدللہ 5 وقت باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے رہیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، اور ماں باپ کا ادب و احترام کریں، تلاوت قرآن مجید کرتے رہیں، اور درست مخارج کے ساتھ وظیفے پر عمل کریں، کیونکہ سب سے پہلے یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ وظائف کرنے سے پہلے واجبات اور فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فرائض اور واجبات ہیں، اور فرائض اور واجبات میں جب سستی ہوگی تو اللہ عز و جل نے جس چیز کا حکم دیا ہے جو فرض ہے وہ اسی میں سستی ہوگی تو باقی معاملات کیسے طے پائیں گے۔ اسی لیے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پر بغور دیکھیں، اور میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، نماز وقت پر ادا کریں، انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کو، آپ کی روزی میں برکت رہے گی، تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، عقل شعور حاصل ہوگا، اور اس زمین کے اوپر سونا چاندی ہیرے جواہرات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اس کے حلال عطا فرمائے گا، نیک صالح اولاد بیوی اور نیک شوہر عطا فرمائے گا۔ ہمارے اندر جو معمولات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس یقین کے ساتھ اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی شخص ہے اس کو وظیفہ بتایا جائے وہ بولے یہ کیا، یہاں پر حکم ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کی بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے وظیفہ کریں، یعنی ہمیں اپنا یقین مضبوط کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کے ناموں سے اس کو پکار رہے ہیں۔ لیلۃ القدر میں جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں جو ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورہ قدر، اس کے اندر شب قدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ تو کمال کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، آپ نے بہترین اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے، آپ کے کام ہوتے جائیں گے، بند تقدیر کے تالے بھی کھلیں گے، راستے میں جو رکاوٹیں ختم ہوں گی، کسی نے بندش کرائی ہوئی تو ختم ہوگی، کوئی بھی ٹینشنیں ہیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لکھی جائیں گی، فرشتوں کو حکم دے گا، اور اس کے بعد اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے کیا چاہیے کیا مانگتے ہو، تو یہ حکم ہوتا ہے، اور ہم مانگیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمانا ہے۔ یہ وہ صورت ہے، سورہ قدر کا وظیفہ آج کا ہے کہ اس میں سورہ قدر، شب قدر کے بارے میں حکم ہوا ہے، اور شب جو قدر کی رات ہے وہ کس قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 27 شب اور آخری عشرے میں جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے
کہ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو تب بھی وہ رازق تھا، وہی رزق دینے والا ہے۔ جب دنیا میں آئے ہمارا رزق پہلے پہنچ گیا، یعنی ہم بعد میں دنیا میں آئے اور ہمارا رزق پہلے پہنچ گیا، اور پھر ہم جب چھوٹے تھے اسی کے حکم سے کھانا پینا سونا جاگنا اسی کے حکم سے ہم پروان چڑھتے جوانی کے، پھر ہم جوانی کے اختیار کرتے، اس کے بعد سارے معاملات، پھر ہماری شادی ہوتی، پھر بچوں کے معاملات ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرماتا، اپنے گھر کا حج عمرہ نصیب کرتا۔ تو یہ ذرا سوچیں کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہاتھ نعمت، بال نعمت، کان نعمت، ہونٹ نعمت، دانت نعمت، ہمارے ناخن نعمت، ہماری ٹانگیں، ہمارے جسم کے باڈی پارٹس نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اور پھر ہر موسم کے ساتھ ہر پھل اور ہر موسم کے ساتھ ہر سبزی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، اور ہر موسم کا پھل بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ دیکھیں وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، جب تک آپ یقین کے ساتھ نہیں مانگیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بہن ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھائی ہے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، پیسوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، جائیداد کے مسائل چل رہے ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، کبھی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، آپ اسے وظیفے کو کریں گے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جس یقین کے ساتھ آپ اس کو پکاریں گے، اللہ عز و جل کی ذات کو آپ اس یقین کے ساتھ پکاریں گے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ مالک ہمیں سن رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم وظیفہ کرتے ہیں، پھر ہم مومن کا ہتھیار ہے دعا، پھر ہم جب دعا کرتے ہیں اور اس سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دعا قبول ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمیں حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جو حیات ہے، جو زندہ ہے، یہ اس کے لیے ہے، دنیا کے معاملات اس کے لیے ہیں، اور جو فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے اپنی رحمت سے اسے اپنی جنت میں داخلہ جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس وظیفے کو اس یقین کے ساتھ پڑھے گی، جو میری بہن پڑھے گی کہ یا رب العالمین میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، دو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ لیکن بات پھر یقین کی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا پورا نام ضرور بتایا کریں، کیونکہ عدد نکالنے ہوتے ہیں نام کے، اور پھر اجازت بھی دینی ہوتی ہے۔ تو لیلۃ القدر الحمدللہ کرم ہو جائے گا، یہ سورت آپ نے 15 بار پڑھنی ہے، اور یہ عموماً سب کو آتی ہے۔ اگر نہیں آتی تو آپ 30ویں پارے کے آخر میں جائیں گے، آخری صورتوں سے پہلے آپ کو یہ آپ کو نظر آ جائے گی، اس کی برکتیں بھی حاصل کریں اور اس کا وظیفہ بھی کریں۔ آپ ماہ رمضان میں کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی لمحے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اتنی دولت اتنی شہرت سے نوازے گا کہ آپ کی سوچ پہ نہیں ہے، غیب کے خزانے آپ تک پہنچ جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں ہونی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، خوشی کے مارے آپ پھول نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے اس کو 15 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک، پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اول درود پاک، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 15 بار سورہ قدر، پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور جیسے ہی درود پاک پڑھ کے رہیں گے لیکن آخر میں آپ نے 21 مرتبہ یا باسطو بھی پڑھنا ہے، یا باسطو آخر میں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے گا۔ دیکھیے گا، میں دوبارہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، درود پاک پڑھنے کے بعد ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ قدر، آخر میں درود پاک، پھر آخر میں 21 بار یا باسطو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔